حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں عطا ہوئی؟ یہ ایک بڑا پسندیدہ سوال ہے، آپ نے جو اچھا کیا سوال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر اس لیے عطا کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ گناہگار تھی، اس کے اندر اس کے اعمال اس طرح تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ لیلۃ القدر عطا کر دی کہ عمریں ان کی تھوڑی ہیں اور رات ایسی عطا کر دی جائے جس سے اس کی کمی پوری ہو جائے۔ اصل اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، مفسرین نے اس واقعہ کو بیان کیا، تفسیر عزیزی میں بھی ہے اور تفسیر خازن میں بھی واقعہ نقل کیا گیا کہ شمعون غازی تھے، جہاد کرتے تھے، دن کو جہاد کرنا اور رات بھر اللہ کی بات میں کھڑے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جہاد اور رات بھر قیام کو 1000 مہینہ کی زندگی دی۔ اس سے پہلے کافروں کی سازش میں آ گئے تو مرنے کے قریب ہو گئے، شہید ہونے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے شمعون تیری کیا رضا ہے؟ کہا میرے مولا میری تمنا یہ ہے کہ مجھے طاقت دے دے۔ اتنی طاقت دی کہ اکیلے اکیلے کافروں کے لشکر کو مار بھگاتے تھے، مولا طاقت دے دے، پھر کافروں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے طاقت دی، 1000 مہینہ زندہ رہے، اور اس 1000 مہینے کے اندر انہوں نے جہاد بھی کیا، رات کو قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کو ارشاد فرمائی تو صحابہ چھم چھم رونا شروع ہو گئے، حضور ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، تو کیسی ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال آیا کہ میری امت خیر الامت ہو اور خیر الامم ہو اور پھر اس کی فضیلت نہ رہے اور یہ پریشانی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات دے دیں گے آپ کو، اور وہ ایک رات 1000 مہینے، وہ 1000 مہینے جو فضیلت والے گزرے اس سے افضل ہوگی، اور اس کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہوگی جو 1000 مہینے ہوں گے۔ پانچواں سوال ہے، اس رات فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ بات ہے کہ فرشتے کیوں اترتے ہیں، صوفیاء نے بھی اس پر قلم اٹھائی ہے، مفسرین نے بھی قلم اٹھائی ہے کہ فرشتوں کا مقصد ہوتا ہے دلوں کے اندر آ کر رقت پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، عبادات میں توجہ کو زیادہ کر دینا۔ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مرد اور عورتیں گھروں میں جب عبادات کرتی ہے تو رحمت کے فرشتے جب اترتے ہیں تو پھر ان کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمانا یہ چاہتا ہے کہ تم تو کہتے یہ خون ریزی کریں گے، جاؤ آج کی رات دیکھو اور ان کے ساتھ مل کر عبادات میں شریک ہو جاؤ، دعاؤں میں شریک ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بندے مجھے گڑ گڑا کر کس طرح رو رو کر مناتے ہیں۔ خطائیں ہو جاتی ہیں پر یہ اب میرے بندے جو ہیں وہ مجھے رو رو کر اس رات منائیں گے۔ اور یہاں پر لکھا مفسرین نے بھی اور صوفیاء نے بھی کہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، یہ تو صورت کے اندر روح الامین آتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے جب آتے ہیں تو دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور روح الامین جب اترتے ہیں اور روح الامین جس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اس رات، اور جس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیا جائے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں وہ سمجھ لے کہ جبریل امین مصافحہ فرما رہے ہیں۔ اور سچی توبہ کی علامت یہ لکھی امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں کہ بندہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اگر توبہ قبول ہے تو گناہ نہیں کرے گا، اگر گناہ کر لیا سمجھ لو توبہ قبول نہیں تھی۔ چھٹا سوال ہے، سلام یا حتی مطلع الفجر کا مفہوم بیان کریں۔ سلام نیاتا مطلع الفجر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس قدر جاری رہتا ہے کہ فجر طلوع ہونے تک یہ سلامتی آتی رہتی ہے۔ بعض کا یہ جنت کا نام ہے، یہ جنت کی خوشخبری دی جاتی رہتی ہے۔ بعض نے کہا شیطان سے وہ سلامتی والا ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی جو امام خازن نے بیان فرمایا وہ ہے سلام علی اولیاء اللہ تعالی و اہل طاعت اللہ۔ یہ معنی آج کے دور کے مطابق کہ جہاں مسجدوں کو خالی کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ سلام کا مطلب ہے کہ اللہ کے ولیوں پر اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر سلامتی ہوتی رہتی ہے۔ اور امام شابی تابعی نے صراحت فرمایا کہ لیلۃ القدر میں سلامتی ہوتی رہتی ہے علی اہل المساجد من حین تغیب الشمس، سورہ غروب ہونے تک، جب سورہ غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر الی ان یطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک، مسجد والوں پر جو مسجد میں اطاعت کرتے ہیں ان پر اللہ کی سلامتی ہوتی رہتی ہے۔ تو محترم جہاں سلامتی ہو وہاں وائرس نہیں رہتے، وہاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس واسطے اس رات کو عبادات کرنا مسجدوں کے اندر اور فضیلت والی بات ہے۔ مفتی صاحب 7واں سوال ہے، اس رات کیا وظائف پڑھے جائیں؟
جی اس رات ایک تو بات یہ پیش نظر رکھے، لوگ وظائف کی بڑی طرف توجہ کرتے ہیں اور وظائف کے حوالے سے بڑے پوچھتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں کہ بھی کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے عرض کی حضور اگر اس رات کو میں پاؤں تو پھر کیا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ دعا کر، اللہم انکا عفو کریم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھا۔ یہ دعا کی اس رات بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اب اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ ایک تو یہ دعا آ گئی، دوسرا اس رات جو